ماتم کنا ہے آج بھی میدان کربلا، کھلا نہیں ابھی وہ شہادت حسین کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں NTV پروگرام داستان کربلا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان فیصل مجید۔ آج 3 محرم الحرام ہے اور اس حوالے سے ہماری یہ خصوصی نشریات داستان کربلا ہم آپ تک پہنچائیں گے۔ آج کے ہمارے اس پروگرام میں میرے ساتھ بڑے خوبصورت مہمان حضرات تشریف فرما ہیں۔ سب سے پہلے میں اپنے مہمانوں کا تعارف کرواتا چلوں۔ میرے ساتھ انتہائی دان جانب فخر القرآ، نجم القرآ، عظیم قاری القرآن، قاری نقاش احمد صاحب موجود ہیں۔ قاری صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ، اللہ پاک کا شکر ہے۔ ماشاءاللہ، آپ ہمارے پروگرام میں شریک ہوئے، آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ جی ناظرین، اس کے ساتھ بڑی معروف شخصیت ادبی علمی حوالے سے ایک خاص مقام رکھتے ہیں، میری مراد علامہ ذیشان مہروی صاحب۔ السلام علیکم ذیشان صاحب، کیا حال ہے؟ خیریت ہے جناب؟ ٹھیک ہے ماشاءاللہ، آپ پروگرام کا حصہ بنے، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جی ناظرین کرام، اس کے علاوہ ہمارے ساتھ عالم دین علامہ قاری عبدالرحمن جامی صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ علامہ صاحب کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ میں آپ کو NTV کی جانب سے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ جی ناظرین، یہ ہمارے مہمان ہیں، ان سے آگے چل کے ہم بات کریں گے اور ہمارے پروگرام کے حوالے سے یہ مفید معلومات آپ تک پہنچائیں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اس پروگرام کا جو آغاز ہے باقاعدہ طور پہ وہ تلاوت کلام مجید سے ہوتا ہے، تو میں آیات بینات کی تلاوت کے لیے ملتمس ہوں قاری نقاش احمد صاحب سے کہ وہ تلاوت کلام مجید سے ہمارے اس پروگرام کا آغاز فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا سبحان اللہ۔ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، سبحان اللہ۔ وكان بالمؤمنين رحيما۔ سبحان اللہ۔ تحيتهم يوم يلقونه سلام، وأعد لهم أجرا كريما۔ تحيتهم يوم يلقونه سلام، وأعد لهم أجرا كريما۔ سبحان اللہ۔ يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا،
وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا آمنت بالله صدق الله العظيم۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، بڑے خوبصورت انداز میں آیات بینات کی تلاوت سے ہمارے اس پروگرام کا آغاز فرما رہے تھے قاری نقاش احمد صاحب۔ ناظرین کرام، ہمارا یہ جو پروگرام ہے داستان کربلا، جیسا کہ اس کی پچھلی نشست میں آپ حضرات نے دیکھا، ہماری گفتگو جو ہے اس کا سلسلہ حضرت امام مسلم بن عقیل اور آپ کے بچوں کی شہادت پہ اختتام پذیر ہوا تھا۔ آج ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ ہے آیہ تطہیر کا مظہر یہ گھرانہ، ہے آیہ تطہیر کا مظہر یہ گھرانہ، عصمت پہ اسی گھر کے گواہی ہے خدا کی، عصمت پہ اسی گھر کے گواہی ہے خدا کی۔ ناظرین، جناب امام عالی مقام مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ نے ہجرت فرمائی اس سفر کے آغاز میں، اور جب آپ مکہ مکرمہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہونے لگے تو چند صحابہ کرام نے آپ سے بارہا یہ گزارش کی کہ آپ مکہ مکرمہ نہ چھوڑیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ رہیں گے۔ ان صحابہ کرام میں حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت ابو سعید خدری کے نام جو ہیں زیادہ تاریخ کی کتابوں میں ملتے ہیں۔ ہمیں علامہ صاحب کی طرف میں اس گفتگو کو بڑھاؤں گا اور علامہ صاحب سے اس حوالے سے ہم تفصیل جانیں گے۔ یہ علامہ صاحب ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ جب مکہ مکرمہ سے امام عالی مقام نے یہ سفر جو ہے رخت سفر باندھا تو اس کے حوالے سے مکمل تفصیلات ہمارے ناظرین تک پہنچائیے۔ اصل میں امام علی مقام رحمۃ اللہ علیہ السلام آپ کو بالکل ہر چیز واضح تھی کہ کربلا میں کیا ہوگا، کیونکہ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں پیشگوئیاں فرما چکے تھے، اور اسی کو شاید حضور مصر ملت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ سونگھی تھی لے کے ہاتھ میں دشت بلا کی خاک، نانا کے سامنے تھی مصیبت حسین کی۔ وہ روایات اہل بیت کے گھرانے میں بالکل سب کو معلوم تھی اور سب کو پتہ تھا کہ کربلا میں کیا ہونے والا ہے، لیکن اس وقت وہ فیصلہ کر چکے تھے۔ اسی کو حضور نصیر ملت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شعر میں بیان فرمایا کہ نصیر اب کھیلنا ہے بحر غم کے تیز دھاروں سے، اللہ اللہ، نصیر اب کھیلنا ہے بحر غم کے تیز دھاروں سے، سفینہ زیست کا ممنون ساحل ہو نہیں سکتا، سفینہ زیست کا ممنون ساحل ہو نہیں سکتا۔ جب حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ چونکہ خط روانہ فرما چکے تھے اپنی شہادت سے قبل، جس طرح ہم نے پچھلے پروگرام میں ذکر کیا، تو اس وقت جو ہی خط پہنچا تو آپ نے رپورٹ اوکے کی تھی، آپ نے اپنا رخت سفر باندھا، اہل بیت کے تقریباً 80 سے زائد افراد جو تھے ان کو ساتھ لیا، اور ادھر پوری دنیا سے لوگ کعبے کے حج کی طرف کے لیے جو ہے وہ پہنچ رہے ہیں، جوک در جوک پوری دنیا سے لوگ آ رہے ہیں، لیکن کعبے کا محافظ اس وقت مجبور ہو گیا کہ اب کعبہ چھوڑنا پڑے گا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، جس طرح آپ نے فرمایا کہ انہوں نے تفصیل سے ذکر بھی کیا کہ کوفی جو ہے پچھلے وقتوں میں کس طرح آپ کے بڑے بھائی صاحب اور آپ کے بابا جان سے کس طرح مطلب وہ بے وفائیاں کر چکے ہیں، تو آپ نہ تشریف لے جائیے۔ لیکن امام علی مقام علیہ السلام چونکہ حضرت مسلم بن عقیل نے ابتدائی معلومات جو فراہم کی تھیں، اور اس کے بعد پھر آپ کو اپنی شہادت کی پہلے خبریں بھی واضح معلوم تھیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ میں خدا سے خیر کا طالب ہوں، دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ اس حوالے سے آپ نے جواباً یہ ارشاد فرمایا تھا۔ بالکل ایسا ہی ہے، صحابہ کرام نے جب اصرار کیا، بار بار اصرار کیا کہ آپ نہ تشریف لے جائیے، تو آپ نے پھر یہی جواب ارشاد فرمایا، اور اللہ پہ توکل کرتے ہوئے اپنے پورے خانوادے کو لے کے۔ اور اس کی وجہ یہ بھی تھی، آپ لوگ سوال کرتے ہیں کہ عین حج کے موقع پہ ہی کیوں یہاں سے جانا پڑا آپ کو؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس گھرانے کی شجاعت اور بہادری
سے کون واقف نہیں ہے؟ بے شک وجہ یہ تھی کہ حجاج کرام کے روپ میں بنو امیہ کے فوجی آ چکے تھے وہاں پہ، اور ان کا ارادہ تھا کہ امام علی مقام اگر بیعت نہیں کرتے تو حج کے موقع کے اوپر آپ کو شہید کر دیا جائے۔ اللہ اللہ۔ اور چونکہ آپ کو معلوم تھا کہ جب بھی اس گھر کے اوپر وار ہوئے ہیں چھپ کے ہوئے ہیں، امام علی علیہ السلام آپ کی شہادت دیکھ لیں کہ اس نے چھپ کے وار کیا ہے ابن ملجم نے، امام حسن علیہ السلام آپ کے حوالے سے دیکھ لیں کہ لوگوں نے چھپ چھپ کے زہر دیا، کسی کی جرت نہیں پڑی کہ علی کے بیٹے کے سامنے آ کے لڑے۔ اسی طرح انہوں نے بھی کہا کہ اگر امام علی مقام نے حج کا خطبہ ارشاد فرما دیا یا حج کے موقع پر لوگوں سے آپ نے تکلم فرما لیا، خطاب فرما دیا، تو پھر یہ ہو نہیں سکتا کہ بنو امیہ کی حکومت جو ہے وہ اپنے قدموں پہ قائم رہے۔ اس لیے انہوں نے اپنے جاسوس بھیج دیے، اپنے خفیہ قاتل بھیج دیے۔ امام علی مقام کو یہ سب چیزیں معلوم ہوگی، اور آپ نے فرمایا کہ میں مکہ میرے لیے چھوڑ دینا مناسب ہے، اس شہر کا تقدس پامالنا۔ تنہا اسی کے نام سے دشمن تھا بدحواس، تنہا اسی کے نام سے دشمن تھا بدحواس، اب کیا کرے حسین 72 کے ساتھ ہے، اب کیا کرے حسین 72 کے ساتھ ہے۔ ذیشان بھائی میں آپ کی طرف بڑھتا ہوں، اس گفتگو کے سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ امام علی مقام کی شان میں کئی ایک مرثیے لکھے گئے، ہر شاعر جو بھی گزرا ہے اہل بیت کا محب، اس نے کوشش کی ہے کہ امام علی مقام کی شان میں کوئی قصیدہ یا آپ کے دکھ درد کی کہانی میں کوئی مرثیہ اس نے لکھا۔ تو آج آپ ہمارے ناظرین کو کون سا کلام پیش کر رہے ہیں؟ آج میں شاعر ہفت زبان قبلہ پیر نصیر صاحب کا کلام پیش کروں گا ماشاءاللہ، لیکن اس سے پہلے علامہ صاحب کی بات میں مزید ایک بات داخل کروں گا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کو جب صحابہ کرام نے روکا، پے در پہ آپ کو لوگوں نے اصرار کیا کہ آپ رک جائیں، کوفہ نہ جائیں، تو امام حسین علیہ السلام نے وہاں پہ ایک بات کہی تھی کہ ابھی ابھی مجھے جو ہے میرے نانا کی زیارت ہوئی ہے، اللہ اللہ، میں نے اپنے نانا کو خواب میں دیکھا ہے، اور میرے نانا نے مجھے جو حکم دیا ہے، مجھ سے جو بات کہی ہے، میں اس کے پیش نظر یہ کام ضرور کروں گا، یعنی میں کوفے ضرور جاؤں گا، ہر حال میں جاؤں، ہر حال میں جاؤں گا۔ اس سے کو اب دیکھا جائے کہ میرے مخالف ہیں وہ، یا میرے ساتھ وہ جفا کریں گے، یا میرا ادھر فائدہ ہوگا، میں ان چیزوں کو نہیں دیکھ رہا ہوں، میں صرف اپنے نانا کی بات کو دیکھ رہا ہوں۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ اے نواس رسول وہ بات ہمیں بھی بتائے، تو امام حسین علیہ السلام نے کہا میں جب تک میں زندہ ہوں تب تک تو تمہیں یہ بات نہیں پتہ چلے گی، اور یہ میرے ساتھ ہی دفن ہو جائے گی۔ تو خیر یہ قافلہ کربلا پہنچا، کربلا کی زمین تک پہنچا، تو اسی زمین کے بارے میں پیر نصیر صاحب نے کچھ اشعار کہے تھے، وہ میں پیش کرتا ہوں۔ جی بسم اللہ۔ پیر جی فرماتے ہیں کہ زبان حال سے کہتی ہے کربلا کی زمین، ہائے ہائے ہائے، زبان حال سے کہتی ہے کربلا کی زمین، خدا کے بندوں پہ کیوں تنگ ہے خدا کی زمین، خدا کے بندوں کو، خدا کے بندوں پہ کیوں تنگ ہے خدا کی زمین، اور رہیں ادب کے تقاضے ہمیشہ پیش نظر، رہیں ادب کے تقاضے ہمیشہ پیش نظر، فلک جناب ہے خاصان با صفا کی زمین، کیا بات، فلک جناب ہے خاصان با صفا کی زمین، جہان ذرہ جہاں کھول دے زبان سوال، ہائے ہائے، ہزار گنج بکف ہے وہاں عطا کی زمین، کیا بات، اور فلک کی آنکھ میں ترسیل گرد ہے یہ کھلا، فلک کی آنکھ میں ترسیل گرد ہے یہ کھلا، جواب ظلم پہ مجبور ہے خدا کی زمین، واہ واہ، جواب ظلم پہ مجبور ہے خدا کی زمین، اور مزہ تو جب ہے کہ میں سر کے بل وہاں پہنچوں، کیا بات، کیا بات، بہت خوب، مزہ تو جب ہے کہ میں سر کے بل وہاں پہنچوں، نہ آئے زیر قدم تیرے نقش پا کی زمین، کیا کیا، مزہ تو جب ہے کہ
میں سر کے بل وہاں پہنچوں، نہ آئے زیر قدم تیرے نقش پا کی زمین، اور یہاں بھی قافلہ عرش سیر اترا تھا، یہاں بھی قافلہ عرش سیر اترا تھا، یہ کہہ رہی ہے تیرے شہر جاں فضا کی زمین، یہ کہہ رہی ہے تیرے شہر جاں فضا کی زمین، اور علی نے جب سے لقب بو تراب کا پایا، علی نے جب سے لقب بو تراب کا پایا، کمال شوق سے ہے وجد میں خدا کی زمین، علی نے جب سے لقب بو تراب کا پایا، کمال شوق سے ہے وجد میں خدا کی زمین، اور کسی کی آخری ہچکی نہ تھی قیامت تھی، کسی کی آخری ہچکی نہ تھی قیامت تھی، اور جیسے آج بھی سکتے میں کربلا کی زمین، کسی کی آخری ہچکی نہ تھی قیامت تھی، اور جیسے آج بھی سکتے میں کربلا کی زمین، اور ہوائے دامن زہرا تلاش کرتی ہے، ہوائے دامن زہرا تلاش کرتی ہے، کہاں وہ پھول چھپائے ہیں نینوا کی زمین، کیا بات، کہاں وہ پھول چھپائے ہیں نینوا کی زمین، صدا فری تجھے اے شوق کیا نکالی ہے، صدا فری تجھے اے شوق کیا نکالی ہے، بیان کرب و بلا کے لیے بلا کی زمین، بیان کرب و بلا کے لیے بلا کی زمین، اور مکہ دیکھیے کہ کبھی پنپ نہیں سکتا نصیر نخل اثر، کبھی پنپ نہیں سکتا نصیر نخل اثر، نہ ہو جو آب ندامت سے تر دعا کی زمین، نہ ہو جو آب ندامت سے تر دعا کی زمین، زبان حال سے کہتی ہے کربلا کی زمین، خدا کے بندوں پہ کیوں تنگ ہے خدا کی زمین، خدا کے بندوں پہ کیوں تنگ ہے خدا کی زمین۔ بہت خوبصورت منقبت پیش فرما رہے تھے علامہ ذیشان مہروی صاحب۔ جی ناظرین کرام، ہم اپنی گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ میں علامہ صاحب آپ کی طرف آؤں گا دوبارہ۔ ما کانا و ما یکون، سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب عطا فرمایا گیا، تو چونکہ یہ آل مصطفیٰ ہے، یقیناً ان کو بھی ساری جو داستان کربلا ہے وہ تو پہلے سے پتہ تھی۔ جی بے شک، اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ اور یہ صرف علم غیب نہیں تھا، واضح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئیاں فرما دی تھی۔ جی، تو سوال اچھا ہے کہ کیا وجہ بنی کہ سب کچھ سامنے ہوتے ہوئے پھر کیوں تشریف لے گئے؟ اس کے پیچھے اس کا مطلب فلسفہ کہہ لو، اس کی بنیاد کہہ لو، یا اس کی وجہ کہہ لو کہ یہ کیوں جانا پڑا ان کو۔ اس کے پیچھے پورا واقعہ مورخین نے نقل فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ دست دعا بلند فرمایا، اور پھر نبی کی دعا تو ہوتی ہے کہ ادھر زبان سے نکلی ادھر قبول ہوئی، دعا فرمائی۔ جب شہادت کے حوالے سے شہداء کا مقام اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی کہ یا اللہ مجھے بھی شہادت کی موت عطا فرما۔ اللہ۔ اب توجہ کیجئے، وہ تخیل کیجئے کہ ایک دو محبوب آپس میں بات کر رہے ہوں، اب محبوب کی بات ٹالنی بھی نہیں، اور کوئی ایسا بندہ بھی نہیں کہ جو ان کو اتنی تکلیف دے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت میں فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے۔ اللہ رب العزت کا سلام عرض کیا، اور عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک نے آپ کی دعا قبول فرما رہی ہے، لیکن اللہ پاک فرما رہا ہے کہ آپ کے حوالے سے کوئی ایسا دنیا میں بندہ پیدا ہی نہیں ہوا جو آپ کو اتنی تکلیف دے کہ آپ کی شہادت واقع ہو جائے۔ جبریل کے لیے دعا قبول کیسے ہوئی؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ اے محبوب، ہم آپ کو دو نواسے عطا فرمائیں۔ اب دیکھیں، شہادت کی دو قسمیں ہیں، ایک شہادت سری ہے اور ایک شہادت جہری ہے، اور سری جہری کی ضد ہے، اور قانون یہ ہے، علماء تشریف فرمایا کہ اجتماع ضدین محال ہوتا ہے، دو ضدیں نہیں جمع ہوتی، یہ قانون یاد رکھنا ہے، یہ آگے بڑا انٹرسٹڈ پوائنٹ آنے والا ہے۔ ایک کو فرمایا شہادت سری عطا فرمائے۔ شہادت سری یہ ہوتی ہے کہ بندے کو شہید کر دیا جائے، اور اس طریقے سے شہید کیا جائے کہ اس کے قاتلوں کا پتہ نہ لگ سکے،
اس کے قاتل مبہم ہی رہ جائے. اور ایک شہادت جہری ہوتی ہے، اس میں شہادت جہری میں یہ ہوتا ہے کہ بندہ خدا کی راہ میں جا کے لڑتا ہوا شہید ہو گیا میدان میں. اچھا، اب یہ ایک ہوگی شہادت سری، ایک شہادت جہری. پھر ان کا ایک کمال درجہ ہوتا ہے. اس میں شہادت سری میں اتنے وہ پوشیدہ قاتل ہوتے ہیں کہ بندہ ڈھونڈتے دنیا لگی رہتی ہے کہ وہ ان کا فیصلہ ہی نہیں ہوتا. اور شہادت جہری کا کمال درجہ یہ ہوتا ہے کہ اس بندے کو شہید کر دیا جائے، ان کے خانوادہ لٹ جائے، ان کا جان و مال قربان ہو جائے، پھر جو باقی ماندہ ہوں ان کے اوپر بھی مصائب کے پہاڑ توڑ دیے جائیں. تو آپ تاریخ انسانی اٹھا کے دیکھ لیں، امام حسن سے بڑھ کر سری شہادت کسی کی آپ کو نہیں ملے گی، امام حسین سے بڑھ کر جہری شہادت کسی کی نہیں ملے گی. اور جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک فرما رہے ہیں ہم آپ کو 2 نمازیں عطا فرمائیں گے، ایک کو شہادت سری عطا فرمائیں گے، ایک کو شہادت جہری عطا فرمائیں گے، ان دونوں کا ثواب آپ کو عطا فرما دیں گے. یہاں پر ایک غیر مسلم اور کچھ بہت متعصب طبقوں کے سوال کا بڑا زبردست جواب ہے. وہ کہتے ہیں کہ پچھلے انبیاء ان کو شہادتیں اللہ رب العزت نے عطا فرمائی، آپ نبیوں سے افضل اور انبیاء سے افضل و اعلیٰ مانتے ہو اپنے نبی کو، تو شہادت کے رتبے میں آ کے تو وہ ان سے اعلیٰ ہو گئے. تو ان کے لیے جواب ہماری طرف سے یہ عرض ہے کہ دنیا میں آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور آج سے قیامت تک، چونکہ میں نے پہلے کہا کہ یہ ضدین ہیں، دونوں ضدیں اور یہ جمع نہیں ہو سکتی. جس کو سری شہادت ملے گی وہ جہری نہیں پا سکے گا، شہید تو بندہ ایک ہی دفعہ ہوگا، اور جس کو جہری شہادت ملے گی وہ سری نہیں پا سکے گا. یہ صرف اور صرف حسنین کے نانا کو، زارا کے بابا کو مقام حاصل ہے کہ اللہ نے سری شہادت کا بھی مقام عطا فرما دیا، جہری شہادت کا بھی مقام. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اچھا علامہ صاحب، یہ پیچھے فلسفہ تھا. ماشاءاللہ بڑا ہی خوبصورت طریقے سے آپ نے بیان فرمایا ہے. جب یہ قافلہ مکہ مکرمہ سے کوفہ کی جانب بڑھا تو راستے میں عمر بن سعید کے سواروں نے روکنے کی کوشش کی. اس کے علاوہ بھی وقفے سے محب اہل بیت جو ہیں انہوں نے بھی روکنے کی کوشش کی. اس حوالے سے آپ مزید تھوڑا ڈیٹیل میں ہمارے ناظرین کو بتائیے. ایک تو یہ راستہ بہت کٹھن تھا، طویل تھا، کٹھن تھا، ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ تھا. آج بھی آپ ان مکہ شریف سے کربلا، کوفہ اور یہ سارے مقامات کے وہ پمیش نکالیں ہزاروں کلومیٹر کا. اور بعض ریسرچ کرتے ہوئے لوگوں نے لکھا ہے کہ مدینہ شریف سے لے کے واپس مدینہ شریف تک اس قافلے نے 5555 کلومیٹر سفر طے کیا. اللہ. اور دیکھ لیں کہ 5 تن پاک اور 4 دفعہ 5 ہی آ رہا ہے. کیا لطیف چیز ہے اس میں، بالکل اس ریسرچ کے مطابق. اچھا، راستے میں ایک مقام ہے جس کا صفا نام ہے جی، تو وہاں پہ فرزدق نامی ایک شاعر ملا تھا حضرت امام حسین کو، وہ ذرا واقعہ سنائیے. یہ اس شاعر کے بارے میں مشہور ہے کہ اس کا تو لقب ہی یہ ہے کہ فرزدق جو ہے یہ شاعر اہل بیت ہے. اللہ اللہ. اس نے بھی آپ کو ریکویسٹ پیش کی کہ آپ تشریف نہ لے جائیں. کوفہ والوں کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں، لیکن کوفہ والوں کی تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہی رہے گی، ان کی تلواریں وہی ہیں. تو اس نے بھی کافی اصرار کیا اور ریکویسٹ کی کہ آپ نہ تشریف لے جائیں. اس نے حالات بتائے تھے نا کوفہ کے، میرے خیال میں امام علی. جی بے شک، اس نے، کیونکہ وہ اسی طرف سے آ رہے تھے فرزدق، تو انہوں نے بتایا کہ وہاں پہ تو اور اسی دوران ہی اسی مقام کے آگے پیچھے ہی آپ کو خبریں بھی آنا شروع ہو گئیں کہ وہاں پہ لوگ بے وفائی کر رہے ہیں اور حالات بگڑ گئے ہیں، آپ تشریف لے جائیے. فرزدق کو شاعر اہل بیت کہتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں، لوگوں نے اس کو لقب دیا ہوا ہے. اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ حضرت امام زین العابدین جب یہ حاکم وقت اس وقت جب خانہ کعبہ میں گیا ہوا تھا تو اس کو جگہ نہ ملی کہ حجر اسود کا بوسہ لے لیں. بھیڑ اتنی زیادہ تھی، پھر وہ سائڈ پہ ہو کے بیٹھ گیا، یعنی کہ انتظار کرتا رہا دور سے، یعنی کہ اس نے اشارے سے بوسہ دے دیا. تو امام زین العابدین جب انٹر ہوئے حرم میں تو لوگوں نے خود بخود جگہ چھوڑ دی. جگہ چھوڑی تو آپ آرام سے گئے، آپ نے بوسہ دیا، طواف وغیرہ کیا. اور تو اب وہ حاکم جانتا تھا کہ یہ کون ہے، لیکن اس نے
तंजन पूछा ये कौन है, तो फरजदक साथ ही था। फरजदक ने जब देखा ना, फरजदक ने कहा मैं तुझे बताता हूँ ये कौन है। फिर आपकी मिदहत में यानी उसने पूरा कसीदा लिखा। इसलिए ये उस्ताद मोहतरम कहते हैं कि इस वजह से इसे अहले और बैत ये अपने शायरों को नवाजते ही बड़ा है, और इनकी शान ही देख लें, नसीर मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह भी देख लें। और आपने एक शेर बड़ा खूबसूरत शेर फरमाया था कि सुना है कि आले मोहम्मद का सनाखा है नसीर, आइए मिलते हैं इस शायर दरबार के साथ। फैसल भाई आप मैंने सुनी है माशाल्लाह, बड़ी खूबसूरत नातें पढ़ते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी आज हमें एक फैसल भाई सुनाते हैं। जी मैं इंशाअल्लाह पेश करता हूँ। कलाम है हज़रत सैयदी नसीर मिल्लत रहमतुल्लाह ताला अलैह का, माशाअल्लाह मनक़बत है। जिसकी जुर्रत पर जहाने रंगो सजदे में है, जिसकी जुर्रत पर जहाने रंगो सजदे में है, आज वो रमज़ा शनाए से हो सजदे में है, जिसकी जुर्रत पर जहाने रंगो सजदे में है, जिसकी जुर्रत पर जहाने रंगो सजदे में है, आज वो रंगा शनाए, आज वो रंगा शनाए सिर हो सजदे में है, आज वो रमज़ा शनाए से हो सजदे में है, बानियाज़े बंदगी अल्लाह का एक अब्द ख़ास, बानियाज़े बंदगी अल्लाह का एक अब्द ख़ास, हस्बे हुक्म फ़ाबुदू वस्जुदू सजदे में है, हस्बे हुक्म फ़ाबुदू वस्जुदू सजदे में है। और शेर समाअत कीजिए। कैसा आबिद है ये मक़बल के मुसल्ला पर खड़ा, कैसा आबिद है ये मक़बल के मुसल्ला पर खड़ा, कैसा आबिद है ये मक़बल, हाँ कैसा आबिद है ये मक़बल के मुसल्ला पर खड़ा, क्या नमाज़ी है कि बेखौफ़े अदो सजदे में है, क्या नमाज़ी है कि बेखौफ़े अदो सजदे में है, और इब्ने ज़हरा इस तेरी शान इबादत पर सलाम, इब्ने ज़हरा इस तेरी शान इबादत पर सलाम, इब्ने ज़हरा इस तेरी शान इबादत पर सलाम, सर पे कातिल आ चुका है और तू सजदे में है, सर पे कातिल आ चुका है और तू सजदे में है। और क्या शेर लिखा तजवीर जी ने, अल्लाह अल्लाह तेरा सजदा है शबीए मुस्तफा, अल्लाह अल्लाह
سجدہ اے شبیہ مصطفیٰ، تیرا سجدہ اے شبیہ مصطفیٰ، جیسے خود ذات پیغمبر ہو بہو سجدے میں ہے، جیسے خود ذات پیغمبر ہو بہو سجدے میں ہے، محو حیرت ہے ملائک دم بخود ہے کائنات، محو حیرت ہے ملائک دم بخود ہے کائنات، محو حیرت ہے ملائک دم بخود ہے کائنات، آج مقتل میں علی کا ماہر سجدے میں ہے، آج مقتل میں علی کا ماہر سجدے میں ہے، سر کو سجدے میں کٹا کر کہہ گیا زارا کا لال، سر کو سجدے میں کٹا کر کہہ گیا زارا کا لال، سر کو سجدے میں کٹا کر کہہ گیا زارا کا لال، کچھ اگر ہے تو بشر کی آبرو سجدے میں ہے، کچھ اگر ہے تو بشر کی آبرو سجدے میں ہے، کون جانے کون سمجھے کون سمجھائے نصیر، کون جانے کون سمجھے کون سمجھائے نصیر، عابد و معبود کی جو گفتگو سجدے میں ہے، عابد و معبود کی جو گفتگو سجدے میں ہے، آج وہ رنگ آشنائے سر ہو سجدے میں ہے۔ جی ناظرین، ہماری جو بات ہے وہ یہاں تک پہنچی تھی کہ جو قافلہ ہے کربلا والا مکہ شریف سے چل کے کربلا کوفہ کی جانب گامزن ہے، اور اس میں ایک شاعر کا ذکر ہوا تھا، شاعر اہل بیت، اس نے ایک بات کہی تھی حضرت آپ سے کہ کوفہ والے جو ہیں وہ دل تو آپ کی طرف ہے ان کا، لیکن ان کی جو تلواریں ہیں وہ بنو امیہ کے ساتھ ہیں، تو اس حوالے سے آپ ناظرین کو تھوڑی تفصیل فراہم کریں مزید۔ اصل میں بنو امیہ کا جو طریقہ واردات رہا، ان کے دو طریقے ہوتے تھے، جب بھی کسی اپنے مخالف کے ساتھ یہ آتے تھے تو سامنے آ کے کم ہی لڑتے تھے، اس طرح میں نے پہلے بھی ذکر کیا، چھپے وار کرتے۔ ان میں دو طریقے ان کے بہت زیادہ تھے، ایک تو بندوں کو خریدنا، یہ پیسہ لگاتے تھے بہت زیادہ، اس کے بارے میں حضرت اعلیٰ سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایک جگہ ذکر فرمایا، فرمایا کہ بنو امیہ کے نے جو سکہ خرچ کیا اہل بیت کے خلاف، کئی لوگوں کے دلوں کے اوپر ابھی تک اس سکے کا اثر ہے، یعنی ان کے آج نسلیں بھی ذکر حسین سے وہ تھوڑا جلتی ہیں اور ان کو تکلیف ہوتی ہے کہ امام علی مقام کا ذکر کیوں ہو رہا ہے، تو ان سے ہم کیا کہہ سکتے ہیں۔ دوسرا طریقہ ان کا یہ ہوتا تھا کہ یہ جو کمزور ہوتے تھے ان کو پریشرائز کرتے تھے، اور بے گناہوں کو، دو چار بے گناہ بندے مار دیے، ان کے گھر تباہ کر دیے، گھر مسمار کر دیے، بچوں کو قیدی بنا لیا، وہ لوگ ڈر جاتے تھے، کمزوروں بڑوں کو خرید لیا اور کمزوروں کے اوپر ظلم ڈھائے، اس سے پریشر قائم کرتے تھے، کیونکہ
ان کو کوئی کیا کہتے ہیں خدا کا ڈر تو تھا نہیں، ان کو ایک ہی وہ خواہش لگی ہوئی تھی کہ ہمیں تخت چاہیے بس. اور ان کی یہ بھول تھی کہ امام علی مقام شاید تخت چاہ رہے ہیں، وہ ایک ہی چاہ رہے تھے کہ بھئی شریعت کے معاملات کو خراب نہ کریں، شرعی اقدار کو پامال نہ کریں. تخت تو ان کو چاہیے ہی نہیں تھا، ان کو تو اللہ پاک نے 2 جہانوں کی سرداری عطا فرما دی تھی، ان کو ان چھوٹے موٹے تختوں سے کیا لگے. اگر ان لوگوں کو یہ تختوں کی ضرورت ہوتی تو امام علی مقام یہی تخت چھوڑتے ہی نہ. بالکل ایسا، یہ تو مطلب معمولی چیزیں ان کے آگے. میں ذیشان بھائی آپ کی طرف بڑھوں گا. امام علی مقام یہ جو گھرانہ ہے، آپ جنت کے نوجوان جو ہیں ان کے سردار ہیں، حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام. یہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے. تو یہ جو دنیاوی امور ہیں یا دنیاوی عشائشیں، مال و دولت، یہ تو ان کے سامنے انتہائی حقیر سی چیز ہے. تو اس حوالے سے آپ ہمارے ناظرین کو تھوڑی مزید اس حوالے سے بریفنگ بھی دیں، اور ساتھ اسی کے پیش نظر یہ جو دنیا ہے نا یا دنیاوی امور ہیں، ان کی جو وقت ہے، اسی حوالے سے اگر کوئی کلام بھی آپ ناظرین کو پیش کریں کہ امام علی مقام کا کتنا بلند مقام، اور یہ دنیاوی امور انتہائی مطلب تنکے کی حیثیت بھی نہیں رکھتے ان کے سامنے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا جائے تو آپ نے اپنی تمام زندگی جو ہے وہ غریبوں کے ساتھ گزاری، غربت میں گزاری. حالانکہ آپ کے پاس تمام کائنات کے خزانے آپ کے ہاتھوں میں تھے. جی، مالک کونین گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں آپ ان کے خالی ہاتھ میں. تو دیکھیں اس میں شعر میں پوری آپ کی جو اس شعر میں آپ کی پوری زندگی کا جو احوال ہے وہ بیان کر دیا گیا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معمول رہا کہ آپ غریبوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، اور آپ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے غریبوں کے ساتھ اٹھانا. پیر جی کا ایک شعر یہاں پہ ہے کہ صدقے تیری اس شان کریمی کے میں آقا، صدقے تیری اس شان کریمی کے میں آقا، محروم نہ لوٹا کوئی سائل تیرے گھر سے. تو یہ ان کے گھر والوں کا یعنی کہ شروع سے ہی روز ازل سے معمول رہا ہے کہ غریبوں کے ساتھ ان کی رحم دلی، ان کی کرم نوازی روز ازل سے اسی طرح چلی آ رہی ہے. پھر مولا علی پاک کو دیکھیں تو تمام زندگی انہوں نے بھی فقر میں گزاری. پھر مولا امام حسین، ان کا تو چلیں اور ہی مزاج تھا، اور ان کا خان جو ہے بہت مشہور ہے، خان امام حسن، کہ آپ کے دسترخوان پہ بے شمار جو بھوکے ہوتے تھے وہ کھانا کھایا کرتے تھے. تو مولا علی پاک اکثر جو ہے نا، مولا علی پاک جو علی کی جو خوراک تھی وہ مدینہ سے آیا کرتی تھی، اور وہ خشک روٹی کے صرف ٹکڑے ہوتے تھے. اس کو بھی آپ جو ہے نا ایک تھیلی میں بند کر کے اسے چھپا کے، یعنی کہ صحیح جیسا خزانہ نہیں چھپا کے رکھا جاتا اس طرح رکھا کرتے تھے. تو کسی نے پوچھ لیا اے علی سوکھی روٹی ہے تو اس کو بھی آپ اتنے احتیاط سے سنبھال کے رکھتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو مولا علی نے فرمایا مجھے ڈر ہے کہیں حسنین کے ہاتھ نہ یہ لگ جائے، اگر ان کے ہاتھ لگی تو وہ اس کو جو ہے نا تیل وغیرہ لگا کے، گھی وغیرہ لگا کے اسے نرم کر دیں گے مزید اسے جو ہے نا. تو میری یعنی کہ اصل قوت حیدری جو ہے انہی ٹکڑوں میں جو مدینہ سے آ رہے ہیں. تو پھر امام حسین علیہ السلام کی جو فطرت ہے اور موروثی جو ان کے اندر صلاحیتیں تھیں، ان کا جو مزاج تھا وہ بھی فقر کی طرف ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے. پھر دنیاوی شہرت اور اس کی جو تمنا ہے وہ ایسوں سے تصور کرنا یہ بہت ہی محال ہے، اس کا یعنی کہ احتمال ہی ممکن نہیں ہے. تو شروع سے ہی یعنی کہ ان کو نہ تو تخت کی ضرورت تھی اور نہ انہوں نے اس کے لیے تگودو کی، وہ بھی امت کے لیے اور حضور کی جو امت ہے اس کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے ان کے بار بار اصرار پر اور خطوط ملنے پر آپ جو ہیں اس طرف آئے، وگرنہ آپ کبھی اس کو نہ مانتے. پھر نصیر صاحب نے آپ کے تمام تر احوال کی عکاسی آپ نے اس کلام میں کر دی ہے،
اور ساری منظر نگاری آپ اس کلام میں دیکھ سکتے ہیں۔ پھر جی فرماتے ہیں لاف نبرد سبت پیمبر کے سامنے، لاف نبرد سبت پیمبر کے سامنے، قطرے کی کیا بساط سمندر کے سامنے۔ وہ تو پورا کا پورا سمندر ہے، ان کو ان قطروں کی کیا ضرورت ہے؟ جو جنت کے سردار ہیں ان کو یہ دنیاوی جو چند گھڑی کی سرداری ہے اس کی کیا ضرورت ہے؟ تو پھر یہ فرماتے ہیں لاف نبرد سبت پیمبر کے سامنے، قطرے کی کیا بساط سمندر کے سامنے، اور منہ دیکھتے ہی دیکھتے سورج کا پھر گیا، منہ دیکھتے ہی دیکھتے سورج کا پھر گیا، ٹھہرانا ان کے روئے منور کے سامنے، ٹھہرانا ان کے روئے منور کے سامنے، اور دیکھا حسین کو تو یہ زہرا پکار اٹھی، دیکھا حسین کو تو یہ زہرا پکار اٹھی، کانٹے بچھے ہوئے ہیں گلے تر کے سامنے، اور اصغر کی تشنگی یہ صدا دے رہی ہے آج، اصغر کی تشنگی یہ صدا دے رہی ہے آج، کل کیا پیو گے ساقیے کوثر کے سامنے، اور عباس بولے کوئی سکینہ سے جا کہے، عباس بولے کوئی سکینہ سے جا کہے، چلتی نہیں کسی کی مقدر کے سامنے، مرتے ہیں لوگ اس طرح زہرا کے لال پر، مرتے ہیں لوگ اس طرح زہرا کے لال پر، دکھلا دیا یہ حر نے وہی مر کے سامنے، دکھلا دیا حر نے یہ وہی مر کے سامنے، دکھلا دیا یہ حر نے وہی مر کے سامنے، اور لاکھوں سلام بنت علی تیرے نام پر، سبحان اللہ، لاکھوں سلام بنت علی تیرے نام پر، گھبرائی تو ذرا نہ ستم گر کے سامنے، لاکھوں سلام بنت علی تیرے نام پر، گھبرائی تو ذرا نہ ستم گر کے سامنے، اور بیعت طلب حسین سے یوں تھے یزید و شمر، بیعت طلب حسین سے یوں تھے یزید و شمر، مفلس کھڑے ہوں جیسے تونگر کے سامنے، مفلس کھڑے ہوں جیسے تونگر کے سامنے، وہ خلبلی مچی کے معطل ہوئے حواس، وہ خلبلی مچی کے معطل ہوئے حواس، ستھیا گئی تھی فوج 72 کے سامنے، اور مکہ دیکھیے خالی در حسین سے جاتا نہیں کوئی، خالی در حسین سے جاتا نہیں کوئی، بیٹھے رہو نصیر اسی در کے سامنے، خالی در حسین سے جاتا نہیں کوئی، بیٹھے رہو نصیر اسی در کے سامنے، لاف نبرد سبت پیمبر کے سامنے، قطرے کی کیا بساط سمندر کے سامنے، خالی در حسین سے جاتا نہیں کوئی، بیٹھے رہو نصیر اسی در کے سامنے۔ بڑی خوبصورت منقبت اور بڑے خوبصورت انداز میں پیش فرما رہے تھے ذیشان مہروی صاحب۔ ناظرین، ہم گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ علامہ صاحب، سفر جو ہے امام علی مقام اور آپ کے رفقا کا وہ مکہ مکرمہ سے کوفہ کی جانب جاری و ساری ہے، تو سفر میں رکاوٹیں بھی ہیں، راستے میں مشکلات بھی ہیں اور تھکاوٹ بھی ہے، ہر قسم کا معاملہ پیش نظر ہے، کیونکہ کچھ لوگ جو ہے وہ اونٹوں پہ سوار ہیں، کئی ایک پیدل بھی ہیں، ان میں بچے بھی ہیں، اور سب سے بڑی بات کہ بیویاں بھی ہیں۔ یہ بہت ہی مشکل بیان کرنے کے لیے بھی ہے کہ بندہ بیان بھی یہ الفاظ نہیں کر سکتا۔ راستے میں کئی ایک مشورے دیے گئے امام علی مقام کو کہ آپ یہیں سے واپس چلے جائیں، اور پھر جو ہے ابن زیاد کو اس بارے میں اطلاع ہو گئی، تو اس نے غالباً فوج وغیرہ تعینات کر دی تھی، اس نے ناکہ بندی کر دی تھی، اور وہاں پہ پھر یہ ہوا کہ کوفہ سے نہ کوئی باہر جا سکتا تھا اور نہ کوفہ کے کوئی اندر آ سکتا تھا۔ اللہ
ہر طرف سے اس نے ناکہ بندی کر دی تھی فوجیوں کے ذریعے، اور اس کے جاسوس وغیرہ مطلب بالکل۔ انٹرنل رپورٹنگ بھی کر رہے تھے. بالکل، وہ آس پاس کے جتنے علاقے اور راستے تھے ان کی بالکل وہ مانیٹرنگ کر رہے تھے فل. اچھا علامہ صاحب یہ فرمائیے کہ شہادت امام مسلم علیہ السلام، آپ کی جو شہادت ہے اس کی خبر امام علی مقام کو اور اس کے علاوہ ہانی بن عروہ کی شہادت کی جب خبر ملی تو آپ علیہ السلام نے کیا اس کے جواب میں کیا ارشاد فرمایا؟ یہ آپ نے جب خبر سنی کہ میرے چچا زاد اور میرے سفیر امام مسلم علیہ السلام اور ان کے جو رفقا میں سے تھے، کیونکہ صرف حضرت ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت نہیں ہوئی تھی، ان سے پہلے کچھ اور آپ کے قرابت داروں کو، آپ کے محبین کو اس نے ابن زیاد نے شہید کروا دیا تھا. تو جب ان لوگوں کی خبر ملی تو آپ بہت رنجیدہ ہوئے، آپ بہت کیا کہتے ہیں وہ جیسے بندے کو دکھ ہوتا ہے. پھر اس کے بعد آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون فرمایا اور پھر ہمت نہیں لیکن حوصلے نہیں پستے. کیا بات، حوصلے تو انہوں نے کیا کہتے ہیں وہ قربانیاں کب سے دینی شروع کی ہے. بابا جان گئے، بھائی چلے گئے اور محبین نے جانیں پیش کر دیں، تو اس وقت حوصلے پست نہیں ہوئے. تو یہاں پہ آ کے تو یہ حسین ابن علی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. یزید نے جو ابن زیاد نے مطلب یزید کا چیلا ہی ہے یہ جی، اس نے جو فوج بھیجی تھی جناب حر کی قیادت میں، تو اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو آپ بتائیں کہ اس فوج نے کیا وہاں پہ کارروائی کی، امام علی مقام کا راستہ روکا تھا یا کیا کیا تھا انہوں نے؟ ہاں، اس نے اس فوج کو لڑنے کے لیے نہیں بھیجا تھا. بیسیکلی ان کو ایک ٹاسک دیا گیا تھا کہ یہ پورے قافلے کو گھیر کے، کیونکہ اس کے پاس ہزاروں فوجی تھے جب یہ حضرت حر تشریف لائے تھے. بعد میں چونکہ یہ ان کو اللہ نے ایمان نصیب فرمایا، تو جب انہوں نے آ کے قافلے سے ملاقات کی امام علی مقام سے، تو اس وقت انہوں نے یزید کو اس کا ابن زیاد کا خط پڑھ کے سنایا جو اس نے بطور ان کو اتھارٹی لیٹر دیا ہوا تھا، اور بتایا کہ ہمیں حکم ہے کہ آپ کو ساتھ ساتھ لے کے چلیں اور ابن زیاد کو پیش کر دیں. آپ نے فرمایا دیکھیں یہ میں آپ کو صفائی دلانا چاہتا ہوں. پہلے آپ نے توقع فرمایا، اس نے بھی آرام کیا کچھ دیر، فوج نے بھی. تو آپ نے زور کی نماز کے لیے اپنے رفقا کو حکم فرمایا، اذان ہوئی. اذان کے بعد آپ نے خود خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس میں آپ نے فرمایا کہ میں آپ کو تسلی دلاتا ہوں، میں آپ کو یہ کلیئرنس دیتا ہوں کہ دیکھیں آپ لوگوں کے خطوط کوفہ والوں کے میرے پاس آئے اور اتنی زیادہ غیر معمولی تعداد میں ہے کہ میں آنے پہ مجبور ہو گیا. میں کوئی جنگ کے لیے نہیں آ رہا، تو آپ نے مجھے بلایا ہے تو میں آیا ہوں. اس پر انہوں نے رد عمل دیا کہ دیکھیں حضرت ہم ان میں سے نہیں ہیں جنہوں نے خطوط بھیجے، بالکل ایسے ہم نے انکار کر دیا. اور ساتھ انہوں نے اس کے بعد پھر کچھ دیر گزری، آرام کیا. اس عصر کی نماز ہوتی ہے، جب ظہر کی نماز کا وقت ہوا اس خطبے کے بعد جی، تو امام علی مقام، یہاں پہ ایک دلچسپ چیز دیکھو بالکل ایسے کہ آج کل ایک فرقہ، ایک مکتبہ فکر کا بندہ دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا. اچھا مزے کی بات ہے، آپ کی بات میں یہاں سے کاٹ رہا ہوں. امام علی مقام جب حر سے مخاطب ہوئے تو آپ نے پہلے اس سے پوچھا جی کہ کیا تم نماز ہمارے ساتھ پڑھو گے یا اسی طرح میں آ رہا ہوں. بالکل کہ آپ نے دیکھو ایک طرف میں وہی عرض کر رہا ہوں، یہاں پہ آج صورتحال ہے کہ ایک مکتبہ فکر ہے مسلمان، بالکل ایسے، اور دوسری طرف چند فروعی معاملات کا اختلاف، اور ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں سمجھتے. جی، ادھر دیکھ لیں کہ تپتی ریت پہ کھڑے ہے قافلہ، اور حسین ابن علی اپنی پوری شان و شوکت سے کھڑے ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ نماز اپنی پڑھو گے یا میرے ساتھ پڑھو گے. تو اس امام کو سلام جس کے پیچھے دشمن بھی آ کے نمازیں اللہ زور اور اثر کی 2 نمازیں یزیدی فوج نے آپ کے پیچھے پڑھی. اللہ اکبر، اللہ 2 نمازیں آپ کے پیچھے ادا کی. پھر وہ قافلہ چلا، پھر آپ نے فرمایا کہ میں واپسی کا ارادہ رکھتا ہوں، میں واپس جاتا ہوں. اس نے کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا، میں جنگ تو کر نہیں سکتا. پھر معاملہ طے ہوتے ہوئے یہ فیصلہ ہوا کہ میں یزید سے یہ پرمیشن لیتا ہوں، اس سے مشورہ کرتا ہوں دوسرا ابن زیاد سے، وہ کیا حکم دیتا ہے. خیر انہوں نے فوجیوں نے ایک اپنا ایلچی بھیجا، اپنا پیغام رساں. مختصر یہ کہ وہاں سے حکم آ گیا کہ ان کو جا کے کسی
بے آب و گیاہ زمین پہ ٹھہرا۔ یہاں سے ظلم سٹارٹ ہو گئے باقاعدہ طور پہ، اس گھرانے کے اس قافلے کے ساتھ ظلم سٹارٹ ہو رہے ہیں کہ بے آب ہو گیا۔ آپ جب نینوا کی زمین پہ پہنچتے ہیں تو وہاں پہ یہ لیٹر ملتا ہے۔ اچھا ذیشان بھائی، میں آپ کی طرف بڑھتا ہوں۔ یہاں پہ نا ایک بڑی پیاری بات ہے، بہت پیاری بات ہے کہ جب یہ حضرت حر ابھی ابن زیاد کی طرف سے سپہ سالار مقرر کر کے بھیجے گئے ہیں اور امام علی مقام علیہ السلام سے جب ان کی ملاقات ہو رہی ہے تو اس کے بعد جب یہ دونوں ساتھ چلے ساتھ، کیونکہ اس کو حکم تھا حضرت حر کو کہ یہ قافلہ آپ نے اپنی نگرانی میں لے کے جانا ہے اور میرے دربار تک پہنچانا ہے۔ تو جب یہ قافلہ چلا تو وہ تھک گئے، ان کے گھوڑے اور وہ بندے بھی تھک گئے۔ اب دیکھیں شہزادہ مصطفیٰ کی کمال کرامت، آپ علیہ السلام نے ان کے جانوروں کو بھی اور ان تمام لشکر والوں کو پانی پیش کیا۔ امام علی مقام دیکھ لیں کہ 80 سے 82-83 لوگ ہیں اور ہزاروں کی فوج کے اوپر رحمتیں فرما رہے ہیں۔ اس کرم نوازی پہ جو ہے حضرت حر کا دل تو یہیں سے شاید وہ بدل گیا تھا، اور اسی حوالے سے ذیشان بھائی آپ ایک تو ہمیں منقبت بھی سنائیں اور اس گفتگو کے حوالے سے مزید اپنی طرف سے بھی آپ اس میں شامل کریں، ہمارے ناظرین کو مزید بتائیں کہ یہ گھرانہ کس قدر بڑا گھرانہ ہے، سبھی جانتے ہیں لیکن آپ ادبی حوالے سے تھوڑا اس میں اپنا بھی حصہ شامل کریں۔ دیکھیں اس گھر کی جو سخاوت کی مثالیں ہیں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے چلی آ رہی ہیں۔ حضور کی سخاوت کو لے لیں، اس سے کسی کو انکار نہیں ہے اور کسی پہ وہ بات چھپی ہوئی نہیں ہے۔ پھر سخاوت مولا علی کرم اللہ وجہہ کی، پھر حضرت امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت، اور پھر یہ بات آ کے حضرت امام حسین پہ دیکھی جائے تو آپ کی بھی سخاوت اسی طرح باقی رہے گی۔ پانی کی بات، پانی کا جو مسئلہ ہے یہ ہر دور میں ہر انسان کے لیے پانی ایک عام نعمت اور ایک ذی روح چیز پر یہ اس کا حق ہے کہ اس کو پانی ملے، ٹھیک ہے۔ اور اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دینا یہ خانوادہ اہل بیت کا روز ازل سے شعار رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس طرح بے شمار آپ کے معجزات بیان کیے احادیث میں بیان ہوئے ہیں کہ آپ نے ایک ہی پیالے سے سینکڑوں کو جو ہے پانی پلا دیا، اور حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے اس طرح کی کرامت صادر ہونا کوئی بعید نہیں ہے۔ تو پیر نصیر صاحب پانی کو ہی بیان کرتے ہوئے پانی کے مضامین کو اور کربلا میں کیا کیا باتیں پانی کو لے کے سامنے آئیں، یہ ساری جو منظر نگاری ہے وہ میں پیر جی کی زبانی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ بسم اللہ۔ پیر جی فرماتے ہیں کہ آگ سی دل میں لگی آنکھ سے چھلکا پانی، آگ سی دل میں لگی آنکھ سے چھلکا پانی، کس کا غم ہے کہ ہوا اپنا کلیجہ پانی، آنسوؤں کی غم شبیر میں بدلی صورت، آنسوؤں کی غم شبیر میں بدلی صورت، بن گیا آنکھوں میں طوفان جو عمدہ پانی، اور گھاٹ پر آ کے بھی عباس نے لب تر نہ کیے، عباس علیہ السلام کی وفا دیکھی، گھاٹ پر آ کے بھی عباس نے لب تر نہ کیے، ہاتھ آیا تو مگر کام نہ آیا پانی، اور تپش عشق و وفا جن کے کلیجے پھونکے، تپش عشق و وفا جن کے کلیجے پھونکے، پیاس کیا ان کی بجھائے گا ذرا سا پانی، پیاس کیا ان کی بجھائے گا ذرا سا پانی، اور تجھ پہ اللہ کی لعنت ہو یزیدی لشکر، بے شمار لعنت، تجھ پہ اللہ کی لعنت ہو یزیدی لشکر، وارث کوثر و تسنیم پہ روکا پانی،
اور آہ وہ حضرت شبیر پہ بیداد و ستم، آہ وہ حضرت شبیر پہ بیداد و ستم، فتنہ کیشوں سے وہ ہر گام پر ایذا پانی، اور بد دعا دیتے اگر ابن علی دریا کو، علامہ صاحب، بد دعا دیتے اگر ابن علی دریا کو، ڈھونڈتا پھرتا مگر ہاتھ نہ آتا پانی، اور مضطرب ہے کہ شہیدوں کے لبوں تک پہنچے، مضطرب ہے کہ شہیدوں کے لبوں تک پہنچے، پہرے دشمن کے لگے ہوں تو کرے کیا پانی، پہرے دشمن کے لگے ہوں تو کرے کیا پانی، اور جس نے پی ہو مے تسلیم و رضا روز ازل، جس نے پی ہو مے تسلیم و رضا روز ازل، اس کی دانست میں کیا چیز ہے دریا پانی، تشنگی دیکھ کے دریا کو اگر جوش آتا، تشنگی دیکھ کے دریا کو اگر جوش آتا، سامنے حضرت شبیر کے بھرتا پانی، سامنے حضرت شبیر کے بھرتا پانی، اور بوند پانی کی نہ تھی آل محمد کے لیے، اللہ اللہ اللہ، بوند پانی کی نہ تھی آل محمد کے لیے، اور پیتی رہی دنیا لب دریا پانی، کربلا میں شہیدی تک جو پہنچنے پاتا، کربلا تک جو شہیدی تک جو پہنچنے پاتا، فخر سے پاؤں زمیں پر کہیں دھرتا پانی، کربلا تھی علی اصغر کے لہو سے لرزاں، کربلا تھی علی اصغر کے لہو سے لرزاں، اس قدر ظلم کے سر سے ہوا اونچا پانی، اس قدر ظلم کے سر سے ہوا اونچا پانی، پاؤں رکھے گا زمیں پر نہ کبھی میرا غبار، پاؤں رکھے گا زمیں پر نہ کبھی میرا غبار، کوہ شبیر میں آخر ہے اسی جا پانی، اور مقطع ہے غرق حیرت تھا نصیر اہل ستم کا جم گھٹ، غرق حیرت تھا نصیر اہل ستم کا جم گھٹ، تیغ اکبر نے وہ میدان میں دکھایا پانی، تیغ اکبر نے وہ میدان میں دکھایا پانی، آگ سی دل میں لگی آنکھ سے چھلکا پانی، کس کا غم ہے کہ ہوا اپنا کلیجہ پانی، تجھ پہ اللہ کی لعنت ہو یزیدی لشکر، وار سے کوثر و تسنیم پہ روکا پانی۔ بڑا خوبصورت کلام، اور ایک مرتبہ پھر میں کہوں گا کہ بڑا ہی خوبصورت انداز، ماشاءاللہ ذیشان بھائی، اللہ کریم آپ کے علم و عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ علامہ صاحب، ہماری جو گفتگو ہے اس کا سلسلہ بھی ساتھ جاری ہے۔ میدان نینوا میں ابن زیاد کا جو خط آیا حضرت حر کی جانب قاصد لے کر آیا، اور وہ خط کیا تھا ناظرین کو بتائیے۔ اس خط کا خلاصہ یہ ہے کہ دوسرے لفظوں میں اس نے کہہ دیا تھا کہ اب آل محمد پہ زمین تنگ کر دو۔ وہی لشکر جن کو کچھ دیر پہلے یا کچھ دن پہلے یہ آل محمد کا گھرانہ پانی پلا رہا تھا، آج وہی لشکر پانی روکنے کے لیے نہر فرات پہ پہرے لگانے کے لیے تیار ہو رہا ہے۔ ان کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ ان کو ایسے زمین میں، ایسے میدان میں روکیں جہاں پہ سبزہ نہ ہو، پانی کی قلت ہو، تو ایسی زمین کے اوپر ان کو ٹھہرا دیا جائے۔ تو جب آپ علاقہ نینوا سے تھوڑا آگے چلے تو سامنے ایک بستی تھی، تو آپ نے فرمایا کہ وہاں تک تو جانے دو۔ انہوں نے کہا نہیں، ہمیں جو حکم ملا ہے ہم اس کے پابند ہیں، اور اس نے خط میں لکھا تھا کہ میرے نگران آپ کی نگرانی کر رہے ہیں، میرے حکم کی پاسداری کرنا آپ کے اوپر لازم ہے، اگر آپ نے نہ کی تو میں سخت سزا دوں گا۔ جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا کہ ان کے دو ہی ہتھیار ہوتے تھے، بندے خریدنا اور ظلم کرنا، کیونکہ ان کو خدا کا تو ڈر تھا ہی نہیں،
اگر ہوتا تو کبھی بھی ایسا نہ کرتے۔ انہوں نے پھر جب آپ نے فرمایا کہ مجھے آبادی تک جانے دو، وہاں جا کے قیام کرتے ہیں، تو اس نے کہا یہ میری مجبوری ہے، اس کے جاسوس ساتھ ساتھ ہیں جو رپورٹنگ کر رہے ہیں، آپ کو یہیں ٹھہرنا ہوگا۔ امام علی مقام نے پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ جواب ملا یہ میدان کربلا ہے۔ اس وقت امام علی مقام نے فرمایا کہ یہیں ڈیرے لگا دو، یہی ہماری آخری آرام گاہ ہے، یہیں پہ ہی ہم شہید ہوں گے۔ اسی میدان کی پیشگوئیاں کی گئی، اور یہ مدینہ سے چلنے والا غریب الوطن قافلہ آج کربلا میں آ کے ٹھہر گیا، اور یہاں پر اب ان کے ظلم و ستم کی جو ابتدا اس خط کی صورت میں ہوئی، اس گھرانے کے اوپر بغیر، پہلے بھی وہ ظلم تو کر رہے تھے لیکن وہ پریشرائز کر رہے تھے، یہاں پہ فزیکلی باقاعدہ طور پہ ان کو تکالیف دینی شروع کر دی جاتی ہے۔ اور یہ قافلہ آج جو جن کے بچے کبھی قرآن کی لوریاں لے کے سوتے تھے، آج غریب الوطن ہوتے ہیں۔ اللہ کربلا کی زمین پہ اترا ہے۔ کربلا کی زمین پہ یہ جو قافلہ ہے کربلا پہنچ چکا ہے جی، کربلا آج 3 محرم الحرام کی ہماری نشریات چل رہی ہے، اور یہ جو ہماری گفتگو ہے اس کا سلسلہ یہاں تک آن پہنچا کہ قافلہ امام حسین مکہ مکرمہ سے ہوتا ہوا کربلا تک پہنچ چکا ہے۔ جی ناظرین، اس پروگرام کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلی نشست میں یہیں سے آغاز کریں گے۔ بہت شکریہ میں اپنے تمام مہمانوں کا ادا کرتا ہوں کہ آپ نے وقت دیا، اللہ کریم آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ذیشان بھائی آپ کا بھی شکریہ، علامہ صاحب، نقاش صاحب، آپ سب آپ کا بہت شکریہ، اور ناظرین کرام آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ رہے، اسی طرح ہمارے ساتھ رہیے۔ 10 محرم الحرام تک ہماری یہ خصوصی نشریات داستان کربلا کے عنوان سے جاری رہیں گی انشاءاللہ، اور واقعہ کربلا جہاں تک ہو سکا ہم علماء کرام کو بھی اس اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں، اور انہی کی وساطت سے آپ تک یہ باتیں پہنچاتے ہیں۔ اللہ کریم آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ دیکھتے رہیے NTV۔